حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری کی بارگاہ میں عرض کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ غیبت سے اتنے دور رہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم آپ اس معاملے میں بہت سمجھدار ہیں کہ کسی ایسی چیز کو اپنی نیکیوں پر مسلط کریں جو انہیں دوسرے کے اعمال نامے میں منتقل کر دیں۔ یعنی غیبت جس کی جاتی ہے اس کی نیکیاں، اس کے گناہ غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے غیبت کی اس کی نیکیاں کہ جس کی غیبت کی اس کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ تو امام اعظم بڑے سمجھدار تھے، وہ ایسا کام ہرگز نہیں کرتے تھے۔ حضرت دمیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں لوگوں کا کوئی اختلاف نہیں کہ سیدنا امام اعظم سچ بولنے والے تھے، کبھی کسی کا تذکرہ برائی سے نہ کرتے۔ ایک بار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا کہ لوگ تو آپ کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لوگوں کی یاوہ گوئی پر میرا صبر کرنا یہ اللہ عز و جل کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے وہ فضل عطا فرماتا ہے۔ حضرت بکیر بن معروف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے امت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت امام اعظم سے زیادہ حسن اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقین رسول، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام اعظم کسی کی بدخواہی نہیں کرتے تھے، جو ان کو برا بھلا کہتا تھا اس کو بھی وہ برا نہیں کہتے تھے۔ آپ حسن اخلاق کے پیکر تھے، آپ بالکل قلیل گفتگو فرماتے تھے، گویا کہ زبان کا قفل مدینہ لگاتے تھے، اور غیبت سے بھی بچتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی امام اعظم کے صدقے میں ہمیں بھی نیک بنائے، راتوں کو عبادت کرنے والا اللہ تعالی ہمیں بنائے، اللہ تعالی دن میں روزہ رکھنے والا بنائے، غیبت سے بچنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے، اللہ تعالی ہمیں زبان، آنکھ اور ہر عضو کا قفل مدینہ لگانے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔